السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب هل يرشد المسلم اہل الکتاب او يعلمهم الکتاب۔ یہ باب ہے، کیا ایک مسلمان اہل کتاب کی رہنمائی کر سکتا ہے یا انہیں کتاب کی تعلیم دے سکتا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسحاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یعقوب بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا میرے بھائی کے بیٹے ابن شہاب نے، وہ اپنے چچا سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہ بے شک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب الی قیصر، قیصر کی طرف آپ نے خط لکھا، وقال، اور آپ نے فرمایا، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْعَرِيسِيِّينَ، اگر تو اس سے پھر گیا تو عام لوگوں کا جو گناہ ہے وہ بھی تیرے ذمہ۔ اس باب میں باب کا تعلق ہے کہ کیا ایک مسلمان کسی اہل کتاب یہودی عیسائی اس کو رہنمائی کر سکتا ہے، یعنی اس کو دین کی دعوت دے سکتا ہے تو دے سکتا ہے۔ دلیل یہ پیش کی کہ آپ نے قیصر، یہ روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا اور ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر کی طرف خط لکھا اور اس کو اسلام کی دعوت دی، اور ساتھ یہ لکھا کہ اگر تو اسلام نہیں لائے گا تو پھر جو لوگ تیری عوام ہیں ان کا گناہ بھی تیرے اوپر، کیونکہ عام قاعدہ یہ ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دینوں پر ہوتے ہیں، جو دین سرکاری ہوتا ہے وہ لوگوں میں پھیل جاتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وگرنہ اکثر لوگ حکمرانوں کے دین پر چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عام لوگوں کا گناہ بھی تیرے ذمہ ہوگا، گویا کہ یہ حدیث ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ حکومت کی ہر غلط پالیسی جس کو وہ جاری کرتے ہیں اور لوگ اس پر چلتے ہیں، اس کا گناہ حکومت کے ذمہ ہوتا ہے۔ عوام بھی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن حکومت پر دوہرا گناہ ہے، ایک اپنی پالیسی بنانے کا اور دوسرا سارے لوگوں کا اس کے اوپر چلنے کا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے اوپر عام لوگ جو مسلمان نہیں ہوں گے اس کا گناہ بھی تیرے ذمہ پڑ جائے گا، گویا کہ آپ نے ایک غیر مسلم کو رہنمائی کی، یہی اس کا باب سے تعلق ہے۔ باب الدعاء للمشرکین بالہدی لیتألفہم، یہ باب ہے مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنا تاکہ ان کے دلوں کو جوڑ لیا جائے، قریب کر لیا جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو الزناد نے، بے شک عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے کہا قدم طفیل بن عامر الدوسی واصحابہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، طفیل بن عمر الدوسی اور اس کے ساتھی اللہ کے نبی کے ہاں تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان دوسا عاصت وابت فادعوا اللہ علیہا، اللہ کے رسول دوس، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور انکار کر دیا اسلام لانے سے، آپ بد دعا کیجئے اس کے اوپر، اللہ سے بد دعا کیجئے۔ فقیل، پس کہا گیا ہلاکت دوسن، جب یہ بات لوگوں نے سنی لوگ کہتے اب دوس مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ قال، لیکن آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسا اللہم ائت بہم، اللہ دوست کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو لے آؤ۔ اس بات کا تعلق ہے کہ مشرکین کے لیے خالی بد دعا نہیں ہر وقت کی جاتی، بلکہ ان کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر جب انسان سمجھتا ہو
کہ وہ ہدایت کے قریب آ سکتے ہیں، پھر ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ گویا کہ دعوت دینے کا طریقہ صرف اور صرف دعوت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جس کو دعوت دے رہا ہے اس کے لیے دعائیں بھی کرے اللہ سے۔ یہ ہے اخلاص کی علامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور اپنے قبیلے کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، آپ ان پر بد دعا ہی کر دیں کہ یہ ختم ہو جائے۔ آپ نے اس کی یہ بات سنی، آپ نے بد دعا نہیں بلکہ آپ نے دعا کی کہ اللہ دوست کو ہدایت عطا فرما، اللہ دوست کو تو لے آ۔ تو یہ ہدایت کی دعا کرنا ثابت ہوا۔ باب دعوت الیہود والنصارى وعلی ما یقاتلون علیہ، یہ باب ہے یہود و نصارہ کو دعوت دینے کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں کہ جس پر وہ لڑائی کیے جائیں گے۔ وکتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ و قیصر، آپ نے کسریٰ اور قیصر کی طرف خطوط لکھے۔ والدعوت قبل القتال، اور یہ باب اس بات کی طرف ہے اشارہ کہ لڑائی سے پہلے کافروں کو دعوت دی جائے گی، پھر جہاد کیا جائے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن الجعد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعبہ نے، وہ قتادہ سے، وہ کہتے میں نے سنا انس رضی اللہ عنہ کو وہ کہہ رہے تھے لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الی الروم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رومیوں کی طرف خط لکھنا چاہا، قیل له انہم لا یقرؤون کتابا الا ان یکون مختوما، آپ سے کہا گیا وہ صرف وہ خط پڑھتے ہیں کہ جس کے اوپر مہر لگی ہو، اگر کسی خط پر مہر نہ ہو تو وہ اسے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ فاتخذ خاتما من فضہ، آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، فکأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ، گویا کہ میں اس چاندی کی چمک، اس کی سفیدی آپ کے ہاتھ پہ ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔ ونقش فیہ محمد رسول اللہ، اور آپ نے اس میں نقش بنوایا محمد رسول اللہ۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسریٰ کو، روم کو خط لکھنا، یہ یہودی عیسائیوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ جو رومی تھے یہ عیسائی تھے، تو آپ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی، یہ اس کی نسبت ہے۔ باقی یہاں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کسی سفارتی تعلق کو قائم کرنا چاہیں تو اس کے جو اصول ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ کو جب یہ کہا گیا کہ وہ خط کے بغیر کوئی بھی، یعنی کہ مہر کے بغیر کوئی خط نہیں پڑھتے، تو آپ نے ان کے اس اصول کا خیال کیا۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ ہمیں کیا لگے پڑھے نہ پڑھیں، بلکہ حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کسی کو دعوت دینے کے لیے جو طریقہ اختیار ہو سکتا ہو حد الوسع وہ کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ وہ خط نہیں پڑھیں گے، آپ نے فرمایا ہم وہ کام کر لیتے ہیں جس سے وہ خط پڑھ لیں، یعنی آپ نے وہ انگوٹھی بنوا لی اور اس میں پھر محمد رسول اللہ یہ نقش لکھا تھا۔ یہ انگوٹھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، پھر عثمان کے پاس، علی کے پاس، عمر کے پاس، پھر عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ انگوٹھی گم ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر بنوانا اور انگوٹھی پہننا یہ یہاں سے ثابت ہوا، لیکن آپ نے یہ ضرورت کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال انگوٹھی بغیر ضرورت کے بھی پہنی جا سکتی ہے، آپ نے پہنی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی لیث نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عقیل نے ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے کہ بے شک عبداللہ بن عباس نے اسے خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث بکتابہ الی کسریٰ، آپ نے کسریٰ کی طرف یعنی ایرانیوں کی طرف خط لکھا، فامرہ ان یدفعہ الی عظیم البحرین، آپ نے اس کو حکم یہ دیا تھا کہ بحرین علاقے کا جو سرپرست ہے نا یہ خط اس کو دینا، وہ کسریٰ کو دے گا۔ یدفعہ عظیم البحرین الی کسریٰ، بحرین کا جو بڑا ہے وہ کسریٰ کی طرف سپرد کرے گا۔ فلما قرأہ کسریٰ خرقہ، جب کسریٰ نے آپ کے خط کو پڑھا تو اس نے پھاڑ دیا۔ فحسبت، بس میں نے گمان کیا
ان سعید بن المسیب، بے شک سعید بن المسیب نے کہا فدعا علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ان پر بد دعا کی، ان یمزقوا کل ممزق، یہ کہ وہ پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ کیسر کو جب آپ نے خط لکھا تھا نا، تو اس کی وضاحت اگلے باب میں آ رہی ہے کہ اس نے کیا کیا۔ کسریٰ کو جب خط لکھا تو آپ سمجھتے تھے آپ نے وہ اپنا سفیر ڈائریکٹ اس کے پاس نہیں بھیجا، بلکہ بحرین کے بڑے آدمی کی طرف بھیجا۔ اس سے کہا کہ تو اپنے بادشاہ کو یہ خط پہنچا۔ اس نے وہ خط پہنچایا اور اس متکبر انسان نے یہ خط پڑھا اور غصے میں آ کر خط پھاڑ دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، چنانچہ وہ قتل ہو گیا، اس کی حکومت اور سلطنت ختم ہو گئی۔ اس حدیث سے امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کافر کو دعوت دی جائے گی لڑائی کرنے سے پہلے، جہاد کرنے سے پہلے دعوت دی جائے گی۔ کیا یہ دعوت دینا واجب ہے؟ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب اسلام کی دعوت کسی تک نہ پہنچی ہو پھر لڑائی سے پہلے دعوت دینا لازم ہے، کہ تاکہ آپ اس کو بتا دو کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کون ہو۔ لیکن اگر آپ کی دعوت اس تک پہلے سے پہنچ چکی ہے، جس طرح آج کا دور ہے، پوری دنیا کو پتہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہیں، تو پھر اہل علم کہتے ہیں کہ پھر دعوت دینا واجب نہیں ہے۔ دلیل اس کی آگے آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبیلوں پر بغیر خط لکھنے کے، بغیر ان کو دعوت دینے کے، آپ نے اچانک ان کے اوپر حملہ کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس وقت اسلام کا نام پھیل جائے، اس کی شہرت ہو جائے، تو پھر دوسروں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ پہلے دعوت دیں پھر جہاد کریں۔ آج کے دور میں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز واضح ہو چکی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ ابھی جو انکار کرتا ہے وہ ضد کی وجہ سے کرتا ہے، دشمنی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے کرتا ہے۔ لہذا آج کے دور میں ہاں کوئی کر لے بہتر ہے، لیکن لازم نہیں ہے، واجب نہیں کہلا سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ احادیث سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2936 سے 39، 4 حدیث۔